بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفکر المظفر کا سبق نمبر 148 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے حکم کے وقت اعتبار ماہیت کے تیسرے حصے کو۔ گزشتہ درس کے آخر میں ہم نے ایک اعتراض، ایک اشکال بیان کیا تھا۔ اشکال کرنے والے نے یہ کہا تھا کہ جناب اگر آپ ان تین اعتبارات میں سے کسی ایک اعتبار کو معتبر قرار دیتے ہیں، یا آپ شرط شے کی صورت میں کسی چیز کو بیان کرتے ہیں، شرط لا کی صورت میں، یا پھر لا بشرط کی صورت میں کسی چیز کو بیان کرتے ہیں، تو اس صورت میں لازم آئے گا کہ سارے کے سارے قضایا ذہنیہ ہو جائے، اور کوئی بھی قضیہ جو ہے وہ حقیقی اور خارجی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تینوں کی تینوں اعتبارات ذہنی ہیں، ان کا ذہن میں وجود ہوتا ہے، خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ مصنف جو ہے وہ اس اشکال کا جواب بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں حاضر الاشکال وجیہ، جناب آپ کا اشکال جو ہے ٹھیک ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا اشکال جو ہے وہ قابل قبول ہے، لیکن کلی طور پر ہم آپ کے اشکال کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے مسئلے کی کچھ صورتیں بیان کرتے ہیں، اور ان صورتوں سے ہم انشاءاللہ پھر واضح کریں گے کہ کون سی صورت میں آپ کا اشکال وارد ہوتا ہے اور کون سی صورت میں آپ کا اشکال وارد نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں جب ہم ماہیت کا امر خارجی سے مقایسہ کرتے ہیں تو یہ مقایسہ ہمارے پاس یا شرط شے کی صورت میں ہوتا ہے، یا شرط لا کی صورت میں، یا پھر لا بے شرط کی صورت میں ہوتا ہے۔ بس ان تینوں اعتبارات کو مد نظر رکھ کے ہمارے پاس کلی طور پر تین طرح کے احتمالات آتے ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ اس حکم اور محمول کے لیے تمام موضوع مرکب ہو، یعنی موضوع جو ہے تمام موضوع کوئی الگ چیز نہ ہو، بسیط نہ ہو، بلکہ مرکب ہو۔ مرکب کس سے ہو؟ یعنی مرکب از قید و مقید، یعنی موضوع مقید ہو کسی قید کے ساتھ، اور ہم شرط شے کو یا شرط لا کو یا لا بے شرط کو موضوع کے لیے قید بنا کر کیا کریں؟ استعمال کریں۔ مثال سے واضح کریں، جیسے ہم کہتے ہیں المجتہد بشرط کونہ عادلا جائز التقلید، کہ مجتہد اس شرط کے ساتھ کہ وہ عادل ہونا چاہیے، اس کی تقلید کرنا جائز۔ اب دیکھیں یہاں پہ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے المجتہد بشرط کونہ عادلہ، یعنی مجتہد موضوع ہے، لیکن یہ اکیلا بسیط یہ تمام موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ جزء موضوع ہے۔ اس موضوع کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ اس میں عادل ہونے کی شرط ہونی چاہیے، گویا یہ مجتہد جو ہے وہ مقید ہو جائے گا اس عادل کی شرط کے ساتھ۔ فرماتے ہیں یہاں پہ جو تمام موضوع ہے یہ قید اور مقید سے کیا ہو جائے گا؟ مرکب ہو جائے گا۔ ایک احتمال ہمارے سامنے یہ آتا ہے۔ دوسرا احتمال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس حکم اور موضوع کے لیے جو تمام الموضوع ہے وہ خود اعتبار ہو، یعنی یا شرط شے ہو یا شرط لا ہو یا پھر لا بے شرط کی صورت میں۔ ماہیت چاہے کوئی بھی ہو، اسے ہماری غرض نہیں ہے، یعنی موضوع جو ہم قرار دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس اعتبار کو قرار دے رہے ہیں اور کسی چیز کو قرار نہیں دے رہے، یعنی موضوع یا شرط شے ہے، موضوع یا شرط لا ہے، یا موضوع لا بے شرط ہے۔ پہلی اور دوسری قسم میں فرق ہے، مطلب پہلی صورت میں یہ تھا کہ وہاں پہ ماہیت بھی تھی اور اس کے ساتھ یہ قید بھی تھی، لیکن دوسری صورت میں کہ صرف جو قید ہے وہ تمام موضوع واقع اور یہ فرماتے ہیں تیسرا احتمال انشاءاللہ پھر آگے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وحاظ الاشکال وجیہ، آپ کا یہ اشکال بہتر ہے، صحیح ہے، قابل قبول ہے، اور یہ وارد بھی ہوگا، لیکن کس صورت میں؟ لو کان الحکم علی الموضوع بما هو معتبر باحد الاعتبارات الثلاثہ، کہ جب حکم ہم اس موضوع پر لگا رہے ہوں کہ جس میں تینوں اعتبارات میں سے کوئی ایک اعتبار مراد، لیکن کس انداز سے؟ علی وجہ یکون الاعتبار قیدا فی الموضوع او نفسہ هو الموضوع، اس اعتبار سے کہ ہم جو ہے اس اعتبار کو یا شرط شے کو یا شرط لا کو یا لا بے شرط کو یا ہم موضوع کے لیے قید قرار دیتے ہیں جیسا کہ پہلے احتمال میں بیان کیا، یا ہم اس اعتبار کو خود موضوع قرار دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے دوسرے احتمال میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا اشکال تب وارد ہوگا جب ہم پہلے احتمال یا دوسرے احتمال کے قائل ہو جاتے ہیں، یعنی اس صورت میں کہ جب ہم اس اعتبار کو موضوع کے لیے قید قرار دیتے ہیں جیسا کہ پہلے احتمال میں دیا، یا ہم موضوع کو ہٹا کر تمام موضوع صرف اس اعتبار کو قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں آپ کا اشکال وارد ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں جو ہمارے پاس تیسرا احتمال بھی موجود ہے وہ کیا کہتا ہے کہ حکم کے لیے تمام موضوع صرف ماہیت ہو، ماہیت بما ہوا ماہیت، یعنی ماہیت کے علاوہ اور کوئی چیز یہاں پہ موضوع قرار نہیں پا رہی، اور جو اعتبارات ثلاث ہیں بشرط شے بشرط لا اور لا بے شرط، فرماتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس میں شرط نہ ہو، نہ ہم اس کو قید موضوع قرار دیں اور نہ ہم اس کو خود موضوع قرار دیں، بلکہ موضوع یہاں پہ کیا ہو؟ صرف اور صرف ماہیت ہو، اور ہم اس کے اوپر کیا لگا رہے ہیں؟ حکم کو لگا رہے ہوں۔ مصنف فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے پہلے دونوں احتمالات کا، اس صورت میں آپ کا اشکال وارد ہوتا ہے، لیکن جو تیسری صورت ہے جو ہم نے تیسرا احتمال بیان کیا، فرماتے ہیں اس صورت میں آپ کا اشکال وارد نہیں ہوگا۔ پہلی دو صورتوں میں وارد ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ
یا تو اعتبارات سلاس کو ہم قید قرار دے رہے تھے موضوع کے لیے، یا قید قرار دے یا پھر خود ہم اس کو موضوع قرار دے رہے تھے، اس صورت میں لازم آتا تھا کہ سارے کے سارے قضایا کیا ہو جائیں، ذہنیہ ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس چیز پر حکم لگا رہے ہیں وہ ذہنی ہے، ہم یا تو اس کو موضوع کی قید کے طور پہ استعمال کریں یا خود موضوع کے طور پہ، دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا، وہ ہمارا وجود ذہنی ہے، تو نتیجتاً کیا ہوگا، سارے کے سارے قضایا ذہنی ہو جائیں گے۔ لیکن فرماتے ہیں ہماری مراد دونوں احتمالات نہیں ہیں، بلکہ ہماری مراد یہ تیسرا احتمال ہے۔ تیسرا احتمال کیا کہتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ تمام موضوع صرف ماہیت ہے، فرماتے ہیں ماہیت میں چونکہ اعتبارات ثلاث موجود نہیں ہوتے، لہذا اس صورت میں قضایا خارجیہ ہوں گے یا قضایا حقیقیہ ہوں گے، کوئی بھی قضیہ یہاں پر ذہنیہ نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، فرماتے ہیں کہ صورتحال ایسی نہیں ہے، یعنی آپ کا جو اشکال اس صورت میں صحیح ہے جب دونوں احتمال ہوتے، فرماتے ہیں دونوں احتمالات ہم مراد نہیں لے رہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَوْضُوعَ فِي كُلِّ تِلْكَ الْقَضَايَا هُوَ ذَاتُ الْمَاهِيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ، فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو موضوع ہے وہ تمام قضایا میں کیا ہے، وہ والی ماہیت ہے جو ماہیت معتبرہ، جس ماہیت میں اعتبار کیا گیا، جس ماہیت میں لحاظ کیا گیا، لحاظ کس انداز سے ہے اس کو انشاءاللہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا بِقَيْدِ الْاعْتِبَارِ، یہاں ماہیت کے اندر اعتبار تو موجود ہے، اعتبار کا لحاظ تو ہے، لیکن ہم اس اعتبار کو ماہیت کی قید قرار نہیں دیتے، ہم موضوع کا اس کو حصہ اور جز قرار نہیں دیتے یا اسے تمامی موضوع قرار نہیں دیتے۔ بِمَعْنَى أَنَّ الْمَوْضُوعَ فِي بِشَرْطِ شَيْءٍ الْمَاهِيَّةُ الْمُقْتَرِنَةُ بِذَلِكَ شَيْءٍ، اس اعتبار سے کہ جب ہم کہیں گے کہ یہاں پہ شرط شے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، تو اس شرط شے سے یہ مراد نہیں ہے کہ موضوع کا حصہ جو ہے وہ شرط شے ہے یا موضوع کی قید ہے یا ہم تمام موضوع شرط شے کو قرار دیں۔ فرماتے ہیں نہ، یہاں ہماری یہ مراد نہیں، بلکہ شرط شے کا لحاظ رکھنا ہم جب کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہے، ہماری مراد وہ والی ماہیت ہے اور وہ والی ذات ہے اور وہ والی طبیعت ہے کہ جو اس چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہو، للمقترنۃ بلحاظہ و اعتبارہ، ایسا نہیں کہ وہ اس کے لحاظ اور اس کے اعتبار کے ساتھ ملی، یعنی اعتبار اور لحاظ کو ہم اس کے ساتھ قید اور شرط قرار نہیں دیں گے، بلکہ اس کے ساتھ صرف ملا ہو اور اس کا لحاظ ہم یہاں پہ معتبر قرار دیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز یہاں پہ معتبر نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرماتے ہیں وفی بشرط لا، اگر ہم بشرط لا کی بات کریں کہ ہمارا یہاں پہ ہم شرط لا کو لحاظ رکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے، الماہیت المقترنۃ بعدمہ، اس صورت میں کہ ہماری مراد یہ ہوئی کہ ایسی ماہیت کے جو اس چیز کے عدم کے ساتھ ملی ہوئی ہو، لا بلحاظ عدم ہی، اس میں عدم کا لحاظ موجود نہ ہو، عدم کا لحاظ، عدم کو بطور قید، عدم کو بطور شرط کے وہاں پہ عکس نہ کیا گیا، بلکہ فقط اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، کس اعتبار سے اس کو آگے بیان کریں۔ اسی طرح فرماتے ہیں وفی لا بشرط الماہیت غیر الملاحظ معها الشیء ولا عدم، فرماتے ہیں اسی طرح لا بشرط سے ہماری کیا مراد ہے، ایسی ماہیت مراد ہے کہ جس کے اندر شیء اور اس کے عدم کو ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا ہو، یہ ہماری مراد ہے۔ للملاحظۃ بعدم لحاظ الشیء وعدم، ایسا نہیں کہ وہاں پہ اصلا کسی چیز کا لحاظ ہوتا ہی نہیں ہے یا عدم لحاظ کا عدم وہاں پہ موجود ہے، فرماتے وہاں پہ ایسا ہوتا نہیں، اصلا ہم عدم لحاظ کی وہاں پہ بات نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ماہیت ہمارے پاس آ رہی ہے اس میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی لحاظ نہیں کیا جا رہا، فرماتے پس تو کیا نتیجہ نکلا ہمارے سامنے کہ بشرط شے ہو یا بشرط لا ہو یا لا بشرط ہو، تینوں کو نہ تو ہم تمام موضوع قرار دیتے ہیں نہ ہم اس کو موضوع کی قید قرار دیتے ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک جو حکم لگ رہا ہے وہ صرف اور صرف ماہیت پہ لگ رہا ہے، یہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ اس کے لیے مساحے اور مقوم بن رہے ہیں اور کسی چیز کا یہ موجب نہیں بن رہے۔ وَإِلَّا، وَإِلَّا کا مطلب کیا کہ اگر ہم بشرط لا بشرط شے اور لا بشرط کو کیا کر دیتے ہیں، تمام موضوع یا جزء موضوع قرار دیتے ہیں، لَكَانَتِ الْمَاهِيَّةُ مُعْتَبَرَةً فِي الْجَمِيعِ بِشَرْطِ شَيْءٍ فَقَط، فرماتے اگر ہم خارج میں دیکھیں گے تو ہمارے سامنے فرماتے یہ تین اعتبارات نہیں ہوں گے، بلکہ خارج میں کیا ہوگا، سارے کے سارے بشرط شے کی صورت میں ہمارے پاس آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم لحاظ کی بات کریں، جب ہم قید کی بات کریں، ہم نے یہ کہا نا کہ موضوع کے لیے ہم اس کو قید قرار دیتے ہیں، تو قید کا مطلب کیا ہے کہ خارج میں بھی اس کی قید ہو، اور جو قید لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو بشرط شے قرار دیتے ہیں، یعنی اس چیز کے اندر اس کا ہونا ضروری ہے، اور قید کا مطلب بھی یہی ہے، بشرط شے کا مطلب بھی یہی ہے۔ فرماتے نتیجہ یہ ہوگا کہ تینوں اعتبارات کی بجائے خارج میں ہمارے سامنے کیا ہوگا، جتنے بھی قضاء ہیں وہ سارے کے سارے شرط شے کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے، یعنی کیا مطلب، اے بشرط لحاظ والاعتبار، کہ ہر قضیہ میں ہم شرط شے کو ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں اور ہر قضیہ میں ہم شرط شے کو معتبر قرار دے رہے ہوں گے۔ فرماتے ایسا لازم آئے گا جو کہ درست نہیں، ہمارے نزدیک موجب بطلان سارے قضاء ایسے نہیں ہیں، لہذا یہاں پر کسی بھی صورت میں ہم ان کو مقید قرار نہیں دیں گے۔
آگے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے ہمارے سامنے. سوال کیا ہے کہ جب تمام موضوع صرف ماہیت ہے, ہم نے یہ کہا نا کہ ہماری جو مراد ہے تیسرا والا احتمال, تیسرے احتمال میں کیا کہا گیا کہ جو تمام موضوع وہ صرف ماہیت ہے اور اس میں اعتبارات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا. فرماتے ہیں جب تمام موضوع ماہیت ہے پھر ان تینوں اعتبارات کے ساتھ آپ مقایسہ کیوں کرتے ہیں؟ جب ان کا کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں تو آپ اس کے ساتھ اس کا مقایسہ اور قیاس کیوں کرتے ہیں؟ جواب, مصنف اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اعتبارات صرف موضوع کے لیے مصحح قرار پاتے ہیں. اس طرح کے حکم ماہیت کے لیے تمام حالات میں ثابت نہیں ہوتا بلکہ خاص حالات میں ثابت ہوتا ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ تمام حالات میں ثابت ہے, پھر ظاہر پہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ شرط شے ہوں گے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام حالات میں ثابت نہیں ہوتا بلکہ صرف خاص حالات میں ثابت ہوتا ہے. لہٰذا ہم ناچار ان کی جانب کیا دیتے ہیں؟ نسبت دینی ہوتی ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ امر خارجی سے ان تینوں اعتبارات کا مقایسہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. اگر یہ مقایسہ موجود نہ, فرماتے ہیں یہاں پہ جو ہم ماہیت کے لیے وضع کر رہے ہیں وہ وضع اصلا صحیح ثابت نہیں ہوگی. مثال دیتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں وجوب نماز کے لیے ثابت ہے. اب دیکھیں وجوب کیا ہے؟ حکم ہے, اور یہ حکم یہ محمول ہے. نماز کیا ہے؟ موضوع ہے. نماز کے لیے یعنی موضوع کے لیے یہ حکم ثابت ہے. لیکن البتہ فرماتے ہیں خاری میں ہم دیکھتے ہیں تو خاری میں کیا ہمارے سامنے کہ نماز طہارت کی نسبت شرط شے ہے. یعنی اب جب طہارت کی نسبت ہم دیکھتے ہیں اس نماز کو تو اس کے لیے نماز کیا قرار پاتی ہے؟ شرط شے قرار پاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ طہارت کیا کرے گی؟ اس نماز کے لیے مصحح اور مقوم قرار پائے گی. فرماتے ہیں یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے کہ یہ تینوں اعتبارات جو ہیں یہ خارج میں اس چیز کے لیے کیا قرار پائیں گے؟ مقوم اور مصحح قرار پائیں گے, نہ یہ کہ ان کے موضوع میں ان کی قید قرار پائیں گے. مسائل کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اگر ہم ان کو نہ شامل کریں, ان اعتبارات میں سے کسی اعتبار کو معتبر قرار نہ دیں تو اصلا ہماری وضعیت ہی جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گی, درست نہیں رہے گی. اس لیے فرماتے ہیں نعم هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعیت الموضوع. فرماتے ہیں یہ جتنے بھی اعتبارات ہیں یہ موضوع کی موضوعیت کو درست کرنے والے اور صحیح قرار دینے والے. ان کے بغیر کوئی بھی موضوع اپنی موضوعیت پر باقی نہیں رہتا. یعنی کیا مطلب؟ علی الوجہ اللازم الذی یقتضیہ واقع الحکم. فرماتے ہیں اس بنا پر کہ جس کا حکم واقعی تقاضا کرتا ہے. یعنی خاری میں ہمارے سامنے جتنے احکام, جس طرح نماز کے لیے کہا کہ نماز کے لیے جو طہارت وہ کیا ہے؟ شرط شے قرار پاتی ہے. فرماتے ہیں جب حکم واقعی میں دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان اعتبارات میں سے کسی ایک کو معتبر قرار دینا وہاں پہ ضروری ہوتا ہے. لیکن البتہ فرماتے ہیں کہ ان اعتبارات کو معتبر قرار دینے کا مطلب یہ نہیں کہ لأنها مأخوذة قیدا فیہ حتی تکون جمیع القضایا ذہنیتا. فرماتے ہیں ایسی ہماری مراد نہیں ہے کہ ہم ان کو بطور قید کے موضوع میں اخذ کرتے ہیں تاکہ آپ کا اشکال وارد ہو اور سارے کے سارے قضایا جو حقیقیہ اور خارجہ سے نکل کر ذہنیہ میں تبدیل ہو جائے. فرماتے ہیں یہاں پہ ایسا ہوتا نہیں ہے, بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو صرف مصحح قرار دیتے ہیں, ہم ان کو مقوم موضوع قرار دیتے ہیں, نہ کہ قید موضوع اور نہ ہی تمام موضوع ان کو قرار دیتے ہیں. آگے فرماتے وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ. فرماتے اگر صورتحال ایسی ہو, کیا مطلب کہ اگر ہم ان کو تمام موضوع یا موضوع کی قید قرار دے دیں لَكَانَ الْحُكْمُ بِالذَّاتِيَّاتِ أَيْضًا قَضِيَّةً ذِهْنِيَّةً. فرماتے جو آپ نے کہا تھا نا کہ اس صورت میں جو قضایا محملہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے اس حکم سے خارج ہو جائیں گے, یعنی سارے کے سارے قضایا ذہنی ہو جائیں گے. لیکن جو ماہیت محملہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قضیہ حقیقی اور خارجہ کی صورت میں باقی رہ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ تینوں اعتبارات موجود نہیں ہوتے. فرماتے کہ اگر آپ صرف اعتبارات کی بات کرتے ہیں کہ اعتبارات کو یہاں پہ ملحوظ خاطر رکھنے کی وجہ سے سارے کے سارے قضاء ذہنی ہو جائیں گے. فرماتے اس وقت میں لازم آئے گا کہ وہ والی ذاتیات اور وہ والی چیزیں جس کو آپ نے خارج قرار دیا تھا وہ بھی آپ کے اس اعتراض میں شامل ہو جائیں گی اور وہ بھی قضیہ ذہنیہ کی صورت اختیار کر لیں گے. فرماتے لو کان الامر کذالک, اگر ہم ان اعتبارات کو قید قرار دیتے ہیں لکان الحکم بالذاتیات ایضا قویۃ ذہنیہ. فرماتے ہیں ذاتیات کو بھی ہم کیا قرار دیں گے؟ قضیہ ذہنیہ قرار دیں گے. کیوں؟ وجہ فرماتے لأن اعتبار الماہیت من حیث لأن اعتبار الماہیت من حیث ہی ایضا اعتبار ذہنی. اس لیے کہ اعتبار ماہیت بے ما ہوا, ماہیت کا جو اعتبار ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی خود اعتبار ذہنی ہے. تو کیا نتیجہ ہوگا کہ جو ہمارے پاس ماہیت محملہ اور ماہیت بے ما ہوا ماہیت ہے وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ قضیہ ذہنیہ میں تبدیل ہو جائیں گے اور ان کو ہم قضیہ خارجیہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ماہیت کا بتاتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی کے ساتھ ہم قیاس کرتے ہیں. فرماتے وہاں پہ امر خارجی نہیں ہوتا, تو ماہیت کا بھی ذہن میں مستقل وجود ہے. فرماتے جس طرح ذہن میں موجود ہے تو خارج میں بھی اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا, تو یہ بھی اعتبار ذہنی ہوگا. لہذا اس کو بھی قضیہ ذہنیہ میں شامل کرنا پڑے گا, حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے.
آگے فرماتے مما یقرب ما قلنا، فرماتے جو ہم نے بات کی اس کے تقریب استدلال کے لیے ہم یہاں پہ دو طرح کے شواہد پیش کرتے ہیں. شاہد اول کیا ہمارے پاس، فرماتے جب بھی کسی قضیہ کو تشکیل دیتے، جیسا کہ ہم منطق وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں، جب بھی کسی قضیہ کو تشکیل دیتے ہیں تو پہلے موضوع کا تصور کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر ہم محمول کا تصور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم موضوع اور محمول کے مابین جو نسبت پائی جاتی ہے اس کا تصور کرتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں. مطلب یہاں پہ جو ہم موضوع کا تصور کریں، موضوع میں بھی تصور ہے، محمول میں بھی تصور ہے، اور ان کے مابین نسبت میں بھی تصور پایا جاتا ہے، لیکن خارج میں جو حکم ہوتا ہے وہ تصور کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ خود موضوع کے اوپر ہوتا ہے، خود محمول کے اوپر ہوتا ہے، اور ان کے مابین نسبت کے اوپر ہوتا ہے، ان چیزوں کے تصور کے اوپر نہیں ہوتا. اگر تو حکم تصور پہ ہوگا تو فرماتے ہر قضیہ جو ہے وہ اس میں حمل باطل شمار ہوگا، لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں. فرماتے یہ ہماری دلیل پر شاہد بن جائے گا کہ یہاں پر بھی تصور ہوتا ہے. مطلب یہ تصور ہمارے معنی حنفی جیسا ہی ہے کہ جس طرح ہم اپنے مقام پہ کیا کرتے ہیں کہ ان ماہیات کا تصور کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں پہ جو تصور ہے اس تصور کے اوپر حکم نہیں لگاتے بلکہ ہم کیا کرتے ہیں جو خود موضوع خود محمول ہوتا ہے ہم اس کے اوپر حکم لگاتے ہیں. فرماتے یہ ہمارا شاہد اول ہے. شاہد اول ہم انشاءاللہ پھر آگے بیان کریں گے. مما یقرب ما قلنا، فرماتے جو ہم نے بیان کیا تقریب استدلال بطور شاہد کے ہم ایک بات پیش کرتے ہیں کیا من کون الاعتبار مصححا لموضوعیت الموضوع، فرماتا ہے کہ ہم نے جو اعتبار کو موضوع کی موضوعیت کے لیے مصحح قرار دیا ہے، لا ماخوذ فی، اس کے لیے قید ہم نے قرار نہیں دیا نہ تمام موضوع نہ جزء موضوع کی صورت میں. فرماتے ہیں ما انه لا بد منه عند الحكم بشيء، فرماتے دوسری جانب سے دیکھتے ہیں تو جب بھی ہم کسی چیز کے اوپر حکم لگاتے ہیں تو اس میں لازم اور ضروری ہے کیا ان کل موضوع و محمول، ہر موضوع اور ہر محمول جو ہے وہ لا بد من تصورہ فی مقام الحمل. جب آپ کسی موضوع کے اوپر حکم لگاتے ہیں تو اس میں حمل میں تصور کا ہونا ضروری ہے، پہلے موضوع کا تصور پھر محمول کا تصور. اگر یہ تصور وہاں پہ موجود نہ ہو لستحال الحمل، تو فرماتے اصلا وہاں پہ حمل ہی باطل ہو جائے گا، حمل ہی کیا ہو جائے گا محال ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو موضوع کا تصور اور محمول کا تصور ہے یہ کیا کرتا ہے حمل کو صحیح قرار دیتا ہے. معنی حنفی میں یہ تینوں کے تینوں اعتبارات ماہیت کی وضعیت کو صحیح قرار دیتے ہیں. آگے فرماتے ولیکن هذه اللابدیۃ لا تجعل التصور قید للموضوع او المحمول، فرماتے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لابد اور ضروری ہے کہ ہر موضوع ہر محمول میں موضوع کا تصور بھی ہو اور محمول کا تصور بھی، ان کے مابین نسبت کا تصور ہو. فرماتے یہ جو ہم حکم ضروری لگا رہے ہیں یہ اس بات کو لازم قرار نہیں دیتا کہ ہم تصور کو موضوع کے لیے یا محمول کے لیے قید قرار دیں. یعنی ہم کہیں کہ حکم جو لگ رہا ہے موضوع کے تصور پہ لگ رہا ہے، حکم جو لگ رہا ہے محمول کے تصور پہ لگ رہا ہے، فرماتے ان کے اوپر حکم نہیں لگتا، حکم خود موضوع پہ آتا ہے، حکم جو ہے وہ خود محمول پہ آتا ہے. انما التصور هو المصحح للحمل، جہاں تک تعلق ہے تصور کا تو وہ فقط اس حمل کو صحیح کرنے والا ہوتا ہے، اس حمل کو قائم کرنے والا ہوتا ہے. وبدونہ لا يمكن الحمل، جب تک یہ تصور نہیں ہوگا تب تک حمل بھی صحیح نہیں ہوگا. معنی حنفی میں جب تک یہ اعتبارات ثلاث نہیں ہوں گے تب تک ہماری وضعیت بھی درست نہیں ہوگی. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ اشکال ہمارے اوپر وارد ہو کہ تینوں اعتبارات کو معتبر قرار دینے کی صورت میں سارے کے سارے قضائیہ ذہنیہ ہو جائیں گے. مصنف جواب دیتے ہیں کہ اگر ان اعتبارات کے مطابق ماہیت کو امر خارجی سے مقایسہ کریں تو ہمارے پاس تین احتمالات آتے ہیں. یا تو ہم تمام موضوع قید اور مقید کو قرار دیتے ہیں، یا تمام موضوع ہم صرف اس اعتبار اس قید کو قرار دیتے ہیں، یا ہم تمام موضوع صرف ماہیت کو قرار دیتے ہیں. البتہ آپ کا یہ اشکال پہلی اور دوسری صورت میں تو وارد ہو سکتا ہے، لیکن ہماری مراد تیسری صورت ہے کہ اس میں اشکال وارد نہیں ہوتا کہ تمام موضوع صرف اور صرف ماہیت ہوتی ہے اور باقی جو تینوں اعتبارات ہیں وہ نہ اس میں قید اور مقید کی صورت میں ہوتے ہیں اور نہ ہی تمام موضوع قید کی صورت میں ہوتا ہے، بلکہ یہ تینوں کے تینوں مصحح موضوع قرار پاتے ہیں. اور اس مصححیت پر ہمارے پاس دو طرح کے شواہد موجود ہیں. پہلا شاہد کیا ہے کہ قضیہ میں موضوع اور محمول کا تصور ہونا ضروری ہے، لیکن حکم تصور کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ تصور صرف مصحح موضوعی موضوع قرار پاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.